سوال نمبر 3، قرآن کریم میں انسانی زندگی کے مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ آیت نمبر 68 ہے سورہ یاسین سے۔ ابھی آپ نے اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائی، اب میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساتھ کو ہم الٹ دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ ایک سوالیہ نشان ہے آگے نا۔ تفسیر تفہیم القرآن سے تھوڑا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ساخت الٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں جیسی کر دیتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اور وہ کافی یعنی اس کی قوتوں میں کمی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ناسمجھی کی بھی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کمزوری کی حالت سے اس نے اپنی دنیا کی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام پر بھی وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ تیسر القرآن میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر قوتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں، لیکن جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہو رہی ہوتی ہیں قوتیں۔ بچپن میں بھی وہ چلنے کھانے پینے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت، ہمت، عزم، اس کی عقل، غرض یہ کہ ہر چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں انسان خود مجبور محض ہوتا ہے، لیکن کیا پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی؟ یہاں پہ مولانا لکھتے ہیں کہ کیا پھر بھی اس انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم چاہیں تو اسے اندھا بھی کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ پاہج بھی بنا سکتے ہیں، اس کا حلیہ بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور وہ چاہے یا نہ چاہے ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے گناہوں کی اسے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تدبر قرآن سے چند سطرے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کو مسخ کرنا ذرا سا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر شخص جو جوانی اور پیری کے مراحل سے گزرتا ہے اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو ارذل عمر کو پہنچائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں، وہ جب چاہیں ان کو واپس لے سکتا ہے، اور اسی طرح واپس لے سکتا ہے کہ کسی کو اپنے دائیں ہاتھ کا بھی ہوش باقی نہ رہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر نہ رہیں بلکہ استکبار میں مبتلا ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6368، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں بخیلی، سستی، رذیل عمر، عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عملی نکات۔ پہلا نکتہ یہ کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان نے جس کمزوری کی حالت سے اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا اختتام بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں انحطاط اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی۔ انسان کی جسمانی طاقت، اس کی ہمت، اس کی عقل، ہر چیز میں زوال آ جاتا ہے اور وہ بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، اور مجھے بہت ہی خوف بھی آ رہا تھا اس بات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سوچتے ہوئے۔ انسان کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے ان کو واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے ہم لوگوں پر، ان لوگوں پر جو ان نعمتوں کی قدردانی نہ کریں اور ان کو پا کر اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔